السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے داخلی دروازے پر دھرنا ہے، موٹر وے پر، کراچی حیدرآباد موٹر وے پر دھرنا ہے۔ کراچی حیدرآباد موٹر وے بند ہے، مگر پاکستان کا جو نام نہاد قومی میڈیا ہے اس پر وہ آپ کو خبر نہیں ملے گی، اخبار میں خبر نہیں ملے گی، کسی بڑے صحافی کے ٹویٹر ہینڈل پر اس کا ذکر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دھرنا ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے سامنے اور بحریہ ٹاؤن کی قبضہ گیری کے خلاف ہے نا چمتکار کمال کہ میڈیا بالکل چپ ہے، خاموش ہے۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا قصہ جو ہے وہ بہت سالوں سے چل رہا ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے ایک تھوڑی سی زمین لیز کروائی، تھوڑی سی خریدی اور اس کے بعد قبضے کرتا گیا۔ ظاہر ہے حکومت سندھ کا اس کو آشرواد تھا، اور اب بھی جو جس طرح چل رہا ہے کہ جب معاملہ بہت آگے چلا جاتا ہے، تھوڑے بہت نوٹسز ہوتے ہیں، کچھ وزیر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ خاموشی، تو وہ جب تک لوگوں سے برداشت ہوا، جب تک وہاں کے جو دیہات تھے ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی کراچی ضلع میں بحریہ ٹاؤن کراچی ڈویژن کے اندر تھا اور وہ بڑھ کر کراچی سے نکل کر، شہر سے تو باہر تھا ہی لیکن کراچی ضلع سے نکل کر جام شورو ضلع کی زمینیں نکلنا شروع ہو گئے۔ ملک ریاض صاحب 16,000 ایکڑ پر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، 16,000 ایکڑ پر ان کو وہ جو جرمانہ کیا تھا، وہ 400+ ارب روپے کا وہ جرمانہ انہوں نے طریقے سے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت پیچھے آئی نا پچھلے دنوں کہ جناب ملک ریاض صاحب سے جرمانہ نہ لیں، سپریم کورٹ نے انہوں نے خط لکھ دیا کہ ملک ریاض صاحب سے آپ یہ جرمانہ جو ہے وہ قسطیں نہ لیں، اس کی یہ ہم ان سے انویسٹمنٹ کرواتے ہیں اپنے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں، اور پھر اس کے بعد جب یہ سیٹلمنٹ کا جو آخری ٹائم ہوگا جو سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، اس آخری ٹائم میں یعنی آج سے 5-6-7 سال کے بعد یہ یکمشت ادا کریں گے۔ اور یکمشت کیا ادا کریں گے؟ پھر ظاہر ہے وہ ادھر سے کما کے ممکن ہے وہ ظاہر ہے اصل میں تو یہی ہوگا نا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے ملک ریاض صاحب پیسے بنائیں گے، کمائیں گے اور کماتے جائیں گے، کما کے 400-500 ارب روپے ملک ریاض صاحب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ دے دیں گے، کما کر دیں گے، پلے سے نہ دیں، جرمانہ نہ دیں، وہ جو زمین ہڑپ کی ہے اس میں سے نہ دیں۔ تو بہرحال وہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی ساتھ، سندھ حکومت کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پر پارٹنرشپ ہے آصف زرداری صاحب کی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، لہٰذا سندھ حکومت، وفاقی حکومت، یہ تو سارا اس میں برابر کی شریک۔ لیکن میڈیا، میں حیران ہوں کہ یہ سندھ ایکشن کمیٹی نے کچھ دن پہلے کال دی اور مسلسل سندھ ریجیکٹس بحریہ ٹاؤن کے نام سے ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر اور ٹاپ کر رہا ہے، اور کوئی بھی چھوٹا موٹا ٹرینڈ چلتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، فلاں اداکار نے فلاں اداکارہ کو یہ کر دیا، فلاں نے فلاں کو یہ ہو گیا، اس طرح کی بات چلتی ہے تو نشریات شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب پیپلز پارٹی کے لیے، سندھ حکومت کے لیے کوئی موقع میڈیا نہیں گواتا، پھر چاہے وہ تھر کے بچوں کا ایشو ہو، چاہے کتے کاٹنے کا ایشو ہو، گھنٹوں کی نشریات ہوتی ہے، گھنٹوں کی۔ یہ سندھ حکومت کے خلاف بہت بڑا موقع میڈیا کے پاس، میڈیا چپ۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک واقعہ، آصف زرداری صاحب کو جب ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن والا مکان، جب یہاں پر لاہور میں جو مکان تو نہیں ہے محل ہے، تو وہ جب آصف زرداری صاحب کو وہاں پر شفٹ ہوئے یا پہلی بار جب آئے بطور صدر مملکت، تو میڈیا بھی چلا گیا وہاں پر کہ جناب زرداری صاحب آئیں، صدر مملکت آئیں، اور ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے میڈیا کی جا کر وہاں پر دیکھیں کوئی ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں، اندر جانے دے رہے ہیں نہیں جانے دے رہے، باہر رہے لیکن دیکھیں کون آنے، ایک ہوتا ہے نا رائیونٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، بلاول ہاؤس کراچی کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ماڈل ٹاؤن میں کوئی میٹنگ وہ چل رہی ہوتی ہے، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، وہ تو میڈیا کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ تو اور آصف زرداری صاحب پہلی بار وہاں پر آ رہے تھے، افتتاح تھا بلاول ہاؤس کا، بلاول ہاؤس بننے کے بعد لاہور والا، تو ہم لوگ چلے گئے وہاں پر۔ ہم گئے تو ہمیں جس نے بھی لاہور کا بحریہ ٹاؤن دیکھا ہے تو تلوار چوک کہلاتا ہے، تلوار چوک سے اگلے چوک پر ہمیں روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہاں رک گئے، DSNGs وغیرہ لگا کے سارا میڈیا وہاں رک گیا، اور میں پتہ کرتا رہا، فائنلی مجھے پتہ چلا کہ ہمیں آگے اجازت نہیں ملے گی بلاول ہاؤس کے آگے تک۔ بلاول ہاؤس سے میں نے پتہ کیا، میرے کچھ ذرائع تھے انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نکل آیا۔ لیکن اس دوران میں نے اپنے کچھ دوستوں کو شرارتیں کرتے دیکھا بحریہ ٹاؤن کی سیکیورٹی والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ جس طرح صحافی کرتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے وہ مستیاں کرنے لگ گئے، شگل لگانے لگ گئے ان کا۔ میں نے ایک دوست کو کہا، اب نام نہیں لیتا، وہ سن رہے ہوں گے صحافی دوست، میرے 2 صحافی دوست ہیں اور دونوں وہ کر رہے تھے اس میں شرارتوں میں۔ میں نے ان کو کہا کہ بھائی جان یہ بحریہ ٹاؤن ہے، یہاں پر آپ نے ان سے شرارت کی، آپ کو دھوئیں گے، آپ کی چترول کریں گے، اور آپ کے ٹی وی چینل ایک ٹکر بھی نہیں چلائیں گے۔
لہٰذا یہ مستیاں بند کر دو، یہ نہ رائیونڈ ہے اور نہ یہ 180H ماڈل ٹاؤن ہے، یہ ملک ریاض کا بیریا ٹاؤن ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو ان کو بات تو سمجھ آئی، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور تھے۔ تو خیر میں کیونکہ وہاں کوریج ہو نہیں رہی تھی تو میں نکل گیا۔ میں ابھی ٹھوکر نیاز بیگ ہی نہیں پہنچا تھا تو مجھے فون آ گیا، میرے کزن آج ٹی وی میں ہوتے تھے منصور، ان کا فون آیا، کہتے یار وہ کیا ہوا، بچ گئے ہو؟ میں کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے وہاں پر بیریا ٹاؤن میں صحافیوں کو پھینٹی پڑ گئی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی بات، کیونکہ جس طرح کی مستیاں کر رہے تھے، میں نے کہا نہیں میں نکل آیا ہوں۔ بعد میں جناب پھینٹیا لگا صحافیوں کو، دھویا، اور میڈیا چلا کے آ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے کہ آصف زرداری کی کوریج کے لیے گیا میڈیا پر، ایک نجی جہاں ٹکر چلے چھوٹے سے مختصر ایک نجی کمپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سیکورٹی گارڈوں نے تشدد کیا، ایک دو ٹکروں کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے۔ سوچیں کہ یہ آصف زرداری جو صدر مملکت تھے، اس کی کئی بار یہ کہا گیا ٹی وی چینلوں پہ کہ اب آصف زرداری آج گرفتار ہو کر ایوان صدر سے نکلیں گے، اب یہ ایسے نکلیں گے، ایمبولنس نکلیں گی، وہ نکلے گی، اور روزانہ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں، سچی جھوٹی جو بھی۔ صدر مملکت کی واٹ لگ رہی ہوتی تھی میڈیا پر، اور ملک ریاض نے میڈیا کی واٹ لگائی، ان کے سیکورٹی والوں نے لٹرلی، مطلب ایک صحافی بیورو چیف دوست تھا ہمارا، وہ ایک کسی ٹی وی چینل کا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے انہوں نے پہلے مارا، میں وہاں سے گاڑی لے کر بھاگا، آگے جا کر پھر روکا، گاڑی سے اتارا، لٹا کر پھر مجھے تشدد کیا، میں پھر نکلا، پھر نہر پہ پہنچا کینال روڈ پر، وہاں مجھے پکڑا، وہاں آ کر مجھے دھویا، اور اس کے بعد مجھے دفتر سے حکم آیا کہ جی آپ واپس چلے جائیں، انہوں نے آپ سے معافی سوری کر لی ہے، آپ واپس چلے جائیں، واپس جا کر کھانا شانا کھا کر آئیں۔ پھر ادھر سے وہ راجہ ریاض صاحب آج کل جو پی ٹی آئی میں، وہ ادھر سے آئے، ان کو لے گئے اور ان کو کھانا شانا صحافیوں کو کھلایا، اور کہیں کسی صحافی نے، سعید لودھی ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کچھ دن کیونکہ ان کے ادارے نے ٹکر شکر بھی چلایا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایف آئی آر وغیرہ درج ہو، لیکن بہرحال بیچ میں پھر صحافتی تنظیمیں بھی پڑ گئی نا کہ ملک ریاض کے معاملے پر کون بولے گا۔ تو آج جو معاملہ ہے وہ ہے ملک ریاض صاحب نے ہزاروں ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کہہ رہا ہے کہ قبضہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو بریکٹ کر دیا 16,000 ایکڑ پر۔ 16,000 ایکڑ سے جامشورو کراچی ضلع سے نکل کر جامشورو ضلع میں جا رہے ہیں۔ سندھ ایکشن کمیٹی نے کچھ دن پہلے کال دی ہے، میڈیا چپ ہے۔ ابھی اس وقت جو میں نے وہاں سے پتہ کیا، کیونکہ وہاں پر وہ جو دھرنے میں جو نیشنلسٹ کانفرنس جماعتیں ہیں وہ ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سندھ کلچرل ڈے جب منایا جاتا ہے سندھ کا، تو جس طرح اس میں بلا تفریق ساری سیاسی جماعتیں اور سارے رنگ نسل کے لوگ شریک ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح بغیر پارٹی ایفیلیشن سے وہ لوگ وہاں پر شریک ہیں۔ کہ سندھ ایکشن کمیٹی نے کال دی، پیپلز پارٹی نہیں ہے، گورنمنٹ جماعت ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس میں نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ حکمران جماعت کسی دھرنے میں شریک کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے وہ دھرنا براہ راست سندھ حکومت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ سندھ حکومت وہاں ملک ریاض کو نہیں روک رہی، سب سہولت کاری کر رہی ہے، یہ ان پر الزام ہے۔ اچھا جی، متحدہ قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی والے تو 1 منٹ سے پہلے بھپر جاتے ہوتے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب کل پرسوں ٹھٹا پہنچے ہوئے تھے، بدین پہنچے ہوئے تھے، وہاں پانی کا مسئلہ ہے، پانی کی شارٹیج ہے، یہاں سے بھی آ رہی ہے اور انٹرنل پرابلم بھی ہے، سندھ میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں انٹرنل اریگیشن کے سسٹم کے۔ تو بیریا ٹاؤن کے خلاف میں جو بات اصل میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بھائی کتے کے کاٹنے پہ وہ بھی سندھ کے لوگ ہیں، یہاں پہ کئی گاؤں مسمار کر دیے ملک ریاض صاحب نے۔ 16,000 ایکڑ کی جگہ بھی، میں ہمارے سینئر صحافی ہیں، دوست ہیں عاجز جمالی صاحب، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ اس ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں۔ میں نے ان سے جب تفصیل لی تو انہوں نے کہا کم از کم 3-4 کلومیٹر پر لوگ ہیں۔ اب سپر ہائی وے جس کو موٹر وے کراچی کہتے ہیں، کراچی حیدرآباد، اس پر 3-4 کلومیٹر پر نہ بھی ہو، اگر 1 کلومیٹر پر لوگ ہوں تو لوگوں کی تعداد سمجھ جائیں وہ کتنے ہوں گے، ہزاروں میں لوگ ہیں، اور کراچی میں ہیں۔ یہ کوئی اباوڑوں میں، کوئی ٹنڈرو آدم میں، کوئی دادو میں، کوئی جوہی میں کوئی نہیں ہے بھائی۔ یہ جوہی سے مجھے یاد آیا کہ ایک جھوٹی خبر چلی تھی میرے گاؤں کے اوپر پہاڑوں میں، ایک بچی سر پر پتھر لگنے سے فوت ہو گئی تھی، مر گئی تھی، اور 3-4 دن کے بعد کہیں وہ واقعہ پتہ چلا کہ جناب اس طرح وہ جو بندے نے تدفین کروائی، وہ جو جنازہ پڑھوایا مولوی صاحب نے، انہوں نے آ کر بتایا تھا واہی پاندھی میں
کہ جی وہ اس طرح بچی مری ہے، اور وہ صحافیوں نے وہاں اس خبر کو سنساری کا خبر دے دیا کہ بچی پر الزام تھا کاری ہونے کا، اور اس کو سنسار کر کے مار دیا. اور پھر میں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا تھا، اور بات پھر حقائق یہی سامنے آئے، ہیومن رائٹس کے لوگ بھی گئے. لیکن میڈیا کئی دنوں تک اس کو سنسار کر کے بچی کو مار دینے کی خبر کئی گھنٹوں تک ہر ٹاک شو میں خبر ہوتی تھی. یہ بحریہ ٹاؤن میڈیا جہاں سے کچھ چند کلومیٹر کے، مطلب ظاہر ہے وہ کراچی میں بحریہ ٹاؤن جہاں پر ہے 40-50 کلومیٹر، وہ ویسے کوریج کے لیے میڈیا آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے. تو بحریہ ٹاؤن ملیر کے باہر بحریہ ٹاؤن ہے تھوڑا آگے آ کر، تو بحریہ ٹاؤن شہر کراچی شہر کا حصہ بن گیا. اب کراچی شہر میں اتنا بڑا دھرنا ہے اور میڈیا آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا، پر روتا کیا ہے؟ روتا ہے اظہار رائے کی آزادی کو. سیٹھ میڈیا کو ہزاروں لوگوں کی آواز، سندھ کے ایک کونے سے لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، کوئی مطلب اپنی گاڑیوں میں، اور والنٹیئر لوگ پہنچے. یہ نہیں ہے کہ کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کی طرف کی کوئی پولیٹیکل پارٹی جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے تو بسیں بھی دیتی ہیں. نہیں، میں دیکھ رہا ہوں اپنا فیس بک پر اور ٹویٹر پر لوگ جا رہے ہیں، لائیو اپنا کیا ہوتا ہے لوگوں نے آج کل سب کے پاس، تو اپنی گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں، والنٹیئر جا رہے ہیں. اور بحریہ ٹاؤن آزادی، میڈیا کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، صدر مملکت کی، نواز شریف صاحب کے خلاف گھنٹوں پروگرام ہوئے، گھنٹوں. میں بھی بیٹھنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا، تمام ٹی وی چینلز کی ویب سائٹس میں نے دیکھی، تمام ٹی وی چینلز کے میں نے بلیٹن دیکھی کہ کہیں کوئی سنگل ٹکر ہو، کہیں کوئی ہو، کوئی نہیں. شاید کسی نے کوئی ایک آدھ ٹکر چلایا ہو، کوئی نہیں. وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم تھے، ان کی آتما رول دی تھی میڈیا نے، ابھی تک رول رہے ہیں. جو چاہتے ہیں آصف زرداری کی آتما رولتے ہیں. لیکن آصف زرداری صاحب اگر یہاں ملوث ہیں، کیونکہ براہ راست الزام جاتا ہے آصف زرداری صاحب پر، وہاں پر نہیں آتے کیونکہ ملک ریاض کے اشتہار ہوتے ہیں. اب حامد میر صاحب والا معاملہ آپ دیکھ لیں، حامد میر علی صاحب کے معاملے پر میڈیا کے جو بڑے بڑے ہمارے صحافی دوست ہیں وہ حامد میر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر چپ ہیں، بہت سے چپ ہیں، بہت سے بول رہے ہوں گے، بہت سے چپ ہیں. ملک ریاض کا مال، یعنی آپ سوچیں کہ لوگ جب اوریجنل اپنے اصل مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں تو میڈیا چپ ہوتا ہے. ورنہ کراچی جیسے شہر میں، کراچی میں یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی سب سے زیادہ ریٹنگ دیتا ہے میڈیا کو. تو کراچی میں اگر گٹر بھی ابل رہا ہوتا ہے، سڑک ٹوٹی ہوتی ہے، وہ جائز مسائل ہیں، اس پر ہونا چاہیے، لیکن اس پر سب سے زیادہ کوریج ہوتی ہے. ہمارے لاہور کے صحافی دوست جب کراچی میں کوئی چھوٹا مسئلہ ہو تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو جناب وہ خبر دی ہے بڑی بریکنگ، اب کیا میری چلنی ہے، وہ دیکھو نا کراچی میں وہ کھوتا ریڈی جو ہے وہ الٹ گئی ہے، وہ چلے گی. اسی کراچی میں لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. موٹر وے بلاک ہے، موٹر وے بند کیا ہوا ہے لوگوں نے. اور کس ایشو پہ؟ کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ وہاں پر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور مسلسل یہ چیز پرووڈ ہے. حکومت سندھ نے ایف آئی آر درج کی ہے ملک ریاض کے لوگوں کے خلاف. وہ جو پچھلے دنوں انہوں نے 2 لوگ زخمی کیے تھے، کاٹھوڑ گڈاب کے گاؤں کھا گئے، نگل گئے، ندی نالے نگل گئے. یعنی کل کو جب اگر کوئی بہت زیادہ کلائمیٹ چینج تو آ رہا ہے، بہت زیادہ برساتیں ہوں گی تو ملک ریاض صاحب کا جو بحریہ ٹاؤن ہے، یہ پھر ظاہر ہے جب ندی نالوں کے اوپر آپ بلڈنگیں بنائیں گے جیسے کراچی شہر میں ہوا ہے تو وہی اشر ہوگا. لیکن میڈیا چپ ہے. میرا یہاں پر گلا پیپلز پارٹی سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، ایم کیو ایم سے ہے، لیکن وہ جو بڑے کمال ہیں کر بیٹھ کر نا عجب کرپشن کی غضب کہانیاں گھڑتے ہوتے تھے یا بناتے ہوتے تھے یا ہوتی تھیں، اور جو کہا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک بار وہ کامران خان صاحب قمردمان قاہرہ کو کہہ رہے تھے کہ جی میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو قاہرہ صاحب نے کہا تھا چپ کرو، عوام کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو چلیں جی میں آج وہ دعویٰ مان لیتا ہوں کہ میڈیا ہمارا عوام کی نمائندگی کرتا ہے. تو پھر یہ جو لاکھوں ہزاروں لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج شام 7 بجے تک وہ دھرنا ہوگا، اس کی کوریج کیوں نہیں ہو رہی؟ ادھر بلیک آؤٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آزاد میڈیا نہیں ہے، یہ والنٹیئرلی سینسرڈ میڈیا ہے. پیسہ دے کر سیٹھ نے، ملک ریاض نے خریدا ہوا ہے اس میڈیا کو. اور پھر اظہار رائے کی آزادی، جب ان پر کوئی چھوٹا موٹا، پچھلے دنوں ایک وہ تھا ایک ٹی وی چینل پر وہ کسی بدماش نے جا کر ذرا حملہ کیا تھا، سارا دن نشریات چلی تھی، اظہار رائے کی آزادی پر حملہ تھا. یہاں پر اظہار رائے کی آزادی کہاں ہے؟ وہ جو ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی آواز کون دکھائے گا؟ ملک ریاض کے پیسے ٹھوسے ہوئے ہیں اس میڈیا نے اپنے منہ میں، اور پھر لوگ وہاں پر دھرنا دے کر شدید ترین گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کوریج نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے ہم تو سوال اٹھائیں گے کہ بھائی اظہار رائے کی آزادی آپ کو صرف سیاستدانوں کو ذلیل کرنے کے لیے چاہیے؟ اظہار رائے کی آزادی آپ کو صرف اپنا ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے چاہیے،
یا اظہار رائے کی آزادی آپ کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے چاہیے. لوگوں کے مسائل کے ساتھ میڈیا، آج کا جو میڈیا ہے، جو ٹریڈیشنل جو روایتی میڈیا ہے، اس کا لوگوں کے مسائل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. ریٹنگ بڑھانی ہے، ریٹنگ چاہیے یا پھر پیسہ چاہیے. پیسہ ملتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں، ریٹنگ آتی ہے تو پھر چھوٹے سے مسئلے کو بڑا مسئلہ کر کے پیش کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.